یہ داستان بہت ہی عجیب داستان ہے، اور یہ داستان چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کی تھی، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور مشہور کتابوں میں بھی ہے یہ داستان۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے جو کہ وہ سفر پر جا رہے تھے کہیں، تو چلتے چلتے دیکھا کہ بادل چھا گئے ہیں اور بارش برسنے لگی ہے۔ تو بارش چونکہ زیادہ ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر ہم بارش سے بچ سکیں۔ تو وہ چلتے چلتے ایک غار میں جا پہنچے، تو وہاں چونکہ ان کو ایک سیف جگہ لگی، محفوظ جگہ لگی، تو وہاں بیٹھ گئے۔ اب چونکہ بارش تسلسل کے ساتھ برس رہی تھی اور موسلادھار بارش تھی، تو اوپر سے ایک پتھر گرا، جو کہ پتھر اس غار کے دہانے پر اس کے منہ کے قریب آ کر کے رک گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اندر اندھیرا چھا گیا اور وہ دروازہ جو تھا وہ بالکل بند ہو چکا تھا۔ اب ان کے لیے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ جب بارش تھم گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب بارش ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں باہر جانا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی اس پتھر کو ہٹانے کی، لیکن پتھر نہیں ہٹا۔ اب جب مایوس ہو گئے تو بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ وہیں بارش میں ہی کھڑے رہتے اور بیٹھ جاتے تو بہتر تھا۔ اب وہ مایوسانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک دانا شخص جو کہ بہت ہی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ نے اور میں نے زندگی میں جو بھی اچھے کام ہم نے کیے ہیں، ان اعمال کا جو اخلاص کے ساتھ ہم نے انجام دیے ہیں، ان اعمال کا ہم خداوند متعال کو واسطہ قرار دیتے ہیں، شاید ہمیں خداوند متعال اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلا شخص بولا کہ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے چچا تھے اور ان کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، تو اس بیٹی پر میں فدا ہو گیا، دل و جان سے عاشق ہو گیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ تو ایک دن وہ میرے قریب آئی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو میں چاہتا تھا کہ اپنی حسرت پوری کروں، اور میں نے اسے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی خواہش کے مطابق کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اے جوان، اللہ سے ڈر اور میری عفت کو تار تار مت کر، میں نہیں چاہتی کہ اپنی عزت اور عفت کو پامال کروں۔ تو اس عورت کا ان الفاظ کے ساتھ کہنا میرے دل پر بہت گہرا اثر پڑا، اور میں نے خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ہی میں نے اسے چھوڑا تو میں تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اے اللہ، میں نے یہ کام تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا، اور تو مجھے اس کام کے بدلے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور روشنی اب آنے لگی۔ تو وہاں چونکہ بہت اندھیرا تھا تو تھوڑی سی روشنی بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ اب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، اے پروردگار، دل و جان کا مالک اور دل و جان اور ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے تو، میرے 2 ماں باپ ہیں، تو ان کی رکھوالی میں کرتا تھا۔ ایک دن میں ان کے لیے کھانا لے کر کے گیا، اور جا کر کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے احترام کے لیے کہ ان کو نہ جگاؤں، ان کی نیند میں خلل کا باعث نہ بنوں، میں جا کر کے سرہانے بیٹھ گیا، اور جو ہی بیٹھا وہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود اٹھے، اور جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو کھانا کھلایا، اور یہ کام میں نے تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا، چونکہ وہ بہت ضعیف تھے، ان کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، تو ان کی ساری دیکھ بھال میں کرتا تھا، اور وہ سب کام تیری ہی رضا کے لیے کیا کرتا تھا۔ تو اگر وہ کام تجھے پسند ہے اور پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پتھر وہ اور کھسکا اور بہت زیادہ روشنی ہو گئی، تو وہ اندر ہی اندر سے خوش ہونے لگے کہ واقعی ہم نے یہ اچھے اعمال کیے تھے۔ اب تیسرے کی باری تھی، تو تیسرا نے کہا کہ اے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، ایک دن وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ زیادہ ہی پیسے طلب کیے، جو کہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن اس نے طلب کر لیے اور میں نے اس کو نہیں دیے۔
اور تھوڑی دیر بعد میں اسے دینا چاہا، لیکن جا کر کے دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ تو میں نے انہی پیسوں سے ایک بھیڑ خریدی اور اس بھیڑ کو میں اپنے ریوڑ میں جمع کر دیا، الگ سے اس کی دیکھ بھال کرتا، الگ سے اسے کھانا کھلاتا، گھاس پھوس ڈالتا، سب کچھ ڈالتا۔ تو کچھ ہی عرصے میں وہ ایک بھیڑ پورا ریوڑ بن گیا۔ تو کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ پھر آیا اور غصے کی حالت میں آیا اور اپنی اجرت کا مطالبہ کرنے لگا کہ مجھے میری اجرت چاہیے۔ تو میں نے اس کو اس گلے کی طرف، اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ آپ کا ریوڑ ہے۔ اس نے مذاق سمجھا اور میری بات کو سیریس نہ لیا۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ تیرا ہی ریوڑ ہے، جو تو نے مجھ سے پیسے نہیں لیے تھے، انہی پیسوں سے میں نے وہ ریوڑ بنایا ہے۔ ایک بھیڑ لی تھی اور اس ایک بھیڑ کی وجہ سے آج پورا ریوڑ بن گیا ہے۔ تو وہ بندہ خوشی خوشی چلا گیا اور بہت ہی دعائیں دینے لگا مجھے۔ تو وہ کام میں نے تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر، یہ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب دیکھا انہوں نے کہ وہ اپنی دوبارہ اسی زندگی میں آ گئے ہیں۔ تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح ان تینوں نے اپنے اچھے اور اخلاص والے عمل سے نجات پائی، تو اگر تم بھی تھوڑا عمل کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو تو خدا اس کا اجر زیادہ دیتا ہے۔ اب اس سے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں زندگی میں تو ہمیں خدا پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس تھوڑے سے عمل کا بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا تب۔ انشاءاللہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق دے۔